إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بزرگوں اور دوستو، بندہ مسلم جو نیکی کا عمل کرتا ہے، چاہے وہ نیکی فرض ہو یا نفل، واجب ہو یا مستحب، دو چیزیں ہمیشہ اس کے دامن گیر رہتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ کیسے اچھا عمل کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس بندگی کا حکم فرمایا ہے، جس کی ترغیب دی ہے، اس بندگی کو عمدہ طریقے پر کیسے بجا لائے، مومن کو اس بات کی فکر رہتی ہے. اور دوسری فکر یہ دامن گیر ہوتی ہے کہ کیسے یہ بندگی اللہ کے نزدیک درجہ قبولیت کو پہنچ جائے، اللہ اس کو قبول کر لے. بندگی ہماری اچھی کیسے ہوگی؟ تاکہ ہم ان لوگوں کی فہرست میں آ سکیں جن کے تعلق سے اللہ نے فرمایا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت کو اور حیات کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کا عمل کے اعتبار سے سب سے اچھا کون ہے. تو ہم کیا کریں کہ ہمارا عمل سب سے اچھا ہو اور ہم سب سے اچھے عمل کرنے والوں میں شمار کیے جائے. یہ ہر مومن کی پہلی فکر ہوتی ہے. اہل علم نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتایا ہے کہ اچھے عمل کے لیے دو بنیادی شرطیں ہیں، اور انہی دونوں بنیادی شرطوں کو اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کی آخری آیت میں ذکر کیا ہے، جس کی میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. جو اللہ رب العالمین سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہے، امید رکھتا ہے کہ اللہ سے اس کی ملاقات ہو، اللہ کا دیدار اس کو نصیب ہو، کیونکہ ملاقات ہوگی تو دیدار بھی ہوگا، تو اس کو کیا کرنا ہے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس کو چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب تعالیٰ کی بندگی میں کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائے. خالص اللہ کے لیے بندگی کرے، جس کو توحید کہتے ہیں. تو توحید پر، اخلاص پر مبنی عبادت ہو. اور دوسری شرط یہ ہے کہ عمل صالح ہو، یعنی شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق. یہ دونوں شرط کسی بھی عمل کے صالح ہونے کے لیے ضروری ہے. اور اگر یہ دونوں شرطیں مکمل طریقے سے پائی جائیں گی تو ان شرطوں کے مطابق عمل کرنے والا احسن عمل کرنے والا سمجھا جائے گا. بندگی اللہ کے لیے خالص ہونی چاہیے. بندگی کرنے والے کا مقصد صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہونی چاہیے. نام نمود ریا جزا اور بدلہ اور شکر گزاری کی کبھی خواہش نہیں ہو
کہ کوئی ہم کو بدلہ دے، کوئی ہمارا شکریہ ادا کرے، کوئی ہماری واہ واہی کرے۔ ہم نے نیک عمل کیا ہے، اللہ سے ہم کو ثواب کی امید ہے، ہم کسی اور سے اس کا بدلہ اور اس کی شکر گزاری نہیں چاہتے، ہم اپنا بدلہ صرف اللہ سے چاہتے ہیں۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے عبادت کے پیچھے کہ صرف اللہ ہم سے راضی ہو اور خوش ہو۔ بندگی اسی کا حق ہے۔ اگر ہم نے بندگی میں کسی کو شریک کر دیا تو شرک اکبر کیا۔ بندگی تو اللہ ہی کے لیے کی، لیکن نام و نمود کی خواہش دل کے اندر ہے تو ہم نے شرک اصغر کیا، اور دونوں ہی حالت میں ہمارا عمل باطل ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ تو عمل اچھا کیا، عمل صحیح ہوگا ہی نہیں۔ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ کی عبادت کرو، تابعداری کو اللہ کے لیے خالص کرو۔ خالص پیور کو کہتے ہیں، پیور، جس میں کسی طرح کی ملاوٹ نہ ہو۔ اللہ کی بندگی میں کسی دوسرے کی ملاوٹ نہ ہو، صرف بندگی اللہ کے لیے ہو، اللہ کے لیے ہو، اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہو۔ اور دوسری جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ اگر سنت رسول سے ہٹ کے عمل کریں گے تو وہ عبادت نہیں کہلائے گی، بدعت کہلائے گی، اور بدعت مردود ہے، ناقابل قبول ہے، غیر مقبول ہے۔ اس لیے جو بھی عمل کریں، فرض کریں کہ نفل کریں، دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ثابت نہیں ہے تو دیکھیں کہ خلفائے راشدین کا کیا عمل ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعد، میری سنت کو لازم پکڑو، اور جہاں میری سنت نہ ہو خلفائے راشدین کی سنت کو دیکھو۔ ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین کو دیکھو کہ انہوں نے کیا ہے کہ نہیں۔ نہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ خلفائے راشدین سے ثابت ہے، سمجھ لو کہ وہ عبادت نہیں، وہ بندگی نہیں ہو سکتی، وہ ثواب کا کام نہیں ہو سکتا۔ لیکن پھر بھی بغیر سنت کے عمل کرتے جا رہے ہو تو یہ عمل کی مردودیت کی دلیل ہے، عمل مقبول نہیں ہوگا تمہارا۔ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اغنی الشرکاء عن الشرک، حدیث قدسی ہے، انا اغنی الشرکاء عن الشرک۔ توحید اور خالص بندگی اللہ کی ہونی چاہیے۔ اللہ کہتا ہے میں شرکیہ بندگی سے بیزار ہوں۔ جس بندگی میں کوئی میرا پارٹنر کسی کو بنا دے، میں ایسی بندگی سے بیزار ہوں۔ من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، جس نے میری بندگی میں دوسرے کو شریک کر دیا، میں نے اس کو چھوڑا، اس کے شرک کو چھوڑا۔ اور رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے بھی کوئی عمل کیا اور اس عمل کے اوپر ہماری روشنی نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، ہمارا حکم نہیں ہے، تو وہ عمل بھی مردود ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں، اور ہر مومن چاہتا ہے کہ اس کا عمل اچھا ہو، تو ان دو شرطوں کو پورا کرنا ہوگا کہ عمل خالص اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے، اور دوسرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت کے مطابق انجام پانا چاہیے۔ چلیے، خیر سے جب آپ نے یہ دو شرطیں پوری کر لی اور آپ نے عبادت اچھی انجام دے دی، تو دوسری فکر انسان کو یہ دامن گیر ہوتی ہے کہ یہ عمل اللہ رب العالمین کے نزدیک مقبول کیسے ہو۔ عمل تو ہو گیا، لیکن یہ کہ عمل اللہ کے نزدیک مقبول ہو، یہ غم اور یہ ہم اور یہ فکر عمل کرنے کی فکر سے کہیں بھی کم نہیں، بلکہ کہیں زیادہ ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ عمل کی قبولیت کی فکر عمل کرنے سے زیادہ ہونی چاہیے، کہ کیسے ہمارا عمل اللہ کو قبول ہو جائے، مقبول ہو جائے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اگر مجھ کو یقین ہو جائے کہ میرا کوئی نماز اللہ نے قبول کر لی، تو دنیا اور دنیا کی تمام دولت سے وہ میرے لیے بہتر ہوگی۔ اگر یہ یقین ہو جائے کہ میرا عمل اللہ نے قبول کیا، تو قبولیت عمل کی فکر بہت بڑی چیز ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ اگر عمل مقبول نہ ہو اللہ کے نزدیک تو اس عمل کی کیا قیمت ہے؟ تنکے کے مانند ہے، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں، راکھ کی ڈھیر ہے وہ، جو تیز تند ہوا کے دن راکھ کی ڈھیر اڑ جاتی ہے، ایک چٹکی بھر راکھ نہیں باقی رہتی۔ اگر گرمی کے زمانے میں خوب تیز پچھیاں چل رہی ہو اور راکھ کی ڈھیر رکھ دیجیے کھلے میدان میں، تو ایک چٹکی راکھ نہیں بچے گی۔ وہی حال ہے۔ تو عمل مقبول کیسے ہو، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے کچھ اسباب ہیں۔ اللہ اکبر، عمل کی قبولیت کے لیے کچھ اسباب ہیں، ان کو بروئے کار لائیے، تو اللہ کے فضل سے ہم امید کریں گے
کہ ہمارا عمل اللہ نے قبول کر لیا. امید ہی کر سکتے ہیں, کوئی بات تو یقین کے ساتھ کہہ نہیں سکتے کہ اس کا کون عمل اللہ نے قبول کیا یا نہیں کیا, رد کر دیا, اس کا تو کوئی پتہ نہیں, تو غیبی شے ہے. لیکن ہاں کچھ اسباب ہیں جن سے سمجھا جاتا ہے یا جا سکتا ہے کہ یہ عمل اللہ کے نزدیک مقبولیت کے درجے کو پہنچا. سب سے بڑا سبب جس کو آپ کہہ لیجیے تمام سبب کا بنیادی سبب, سببوں کا سبب, وہ یہ ہے کہ آدمی متقی ہو. اللہ تعالیٰ متقیوں کا عمل قبول کرتا ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ رب العالمین متقیوں کی بندگی قبول کرتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے اپنا اپنا نذرانہ اللہ کے سامنے پیش کیا, اپنی اپنی قربانی پیش کی. سورہ مائدہ میں اس کا ذکر ہے, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. دونوں نے کسی بات پر ڈسپوٹ ہوا, دونوں میں جھگڑا ہوا, تو کہا کہ چلو اللہ سے فیصلہ لیتے ہیں, تم بھی کچھ قربانی پیش کرو, نذر و نیاز پیش کرو, ہم بھی کرتے ہیں. ایک کی نذر و نیاز اللہ نے قبول کر لی, دوسرے کی قبول نہیں کی. تو جس کی نہیں قبول ہوئی وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا. اس نے اپنے بھائی کو جس کی نذر و نیاز قبول ہو گئی تھی کہا میں تم کو قتل کر دوں گا. اس نے کہا بھی قتل کرنے کی کیا بات ہے, تم نے بھی پیش کیا, ہم نے بھی پیش کیا, اللہ کی مرضی, جس کیا چاہے وہ نذر قبول کرے, جس کی قربانی قبول کرے, یہ تو اللہ کا معاملہ ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین, 100 کی ایک بات کہی اس نے, اللہ اکبر, کہ اللہ متقیوں کی بندگی قبول کرتا ہے. آپ متقی بن جائیے, اللہ تعالیٰ آپ کی بندگی کو قبول کرے گا. یہ پہلا اور بنیادی سبب ہے عمل کی قبولیت کا. غور سے دیکھیے, اللہ متقیوں کی بندگی قبول کرتا ہے. اب متقیوں کے بہت سارے اوصاف ہیں, ان کی تفصیل میں نہیں جا سکتے, موٹی موٹی باتیں آپ کو بتاتے ہیں کہ ہر عمل کرنے والا اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کا عمل اللہ کے نزدیک مقبول ہو تو اس کو متقی ہونا ہوگا. اور کوئی بھی شخص متقی نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایمان صادق نہ ہو اور اخلاص راسخ نہ ہو. سچا ایمان ہونا چاہیے, خالص توحید ہونی چاہیے, اخلاص اور للہیت ہونی چاہیے. اللہ مشرکین کے عمل کو قبول نہیں کرتا ہے, منافقین کے عمل کو قبول نہیں کرتا ہے, بدعتیوں کے عمل کو قبول نہیں کرتا ہے. جیسا کہ آپ سن چکے, منافقین اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرتے بھی تھے. ایک تو بخیل ہوتے تھے منافق, دل میں کفر چھپاتے تھے, صرف زبان سے مقصد کے لیے کلمہ پڑھتے تھے. تو کبھی اگر چندے کی اپیل کی جاتی تو یوں ہی سب تھوڑا موڑا لے آتے. لیکن اللہ کہتا ہے کہ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. کیوں نہیں ان کے نفقات قبول کیے گئے؟ منافقین کے نفقات اللہ نے کیوں نہیں قبول کیے؟ فرمایا اس لیے اللہ نے ان کے نفقات کو قبول نہیں کیا کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا. تو معلوم ہوا کہ اگر ایمان نہ ہو تو کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا, چاہے آپ کروڑوں صدقہ کر دیجیے, لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو مقبول نہیں. مشرکین بھی بہت سارے عمل کیا کرتے تھے, مکہ کے مشرکین. آج بھی غیر مسلموں میں دیکھیے ایک سے ایک دانی ملے گا آپ کو, بہت دان پن کرتا ہے. لیکن تب کے مشرکین اور اب کے مشرکین اور قیامت تک کے مشرکین یہ سن لیں کہ جب تک ایمان صحیح ان کے پاس نہ آ جائے, صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان نہ ہو, اس وقت تک ان کی کوئی بھی عبادت, کوئی بھی پن, دان پن اللہ قبول نہیں کر سکتا. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. مشرکین کے سارے عملوں کو اللہ رب العالمین نے جو اچھے اچھے کام کرتے تھے بوجہ کفر اور شرک کے, ہم نے اس کو خس و خاشاک بنا دیا, تنکوں کے مانند اڑا دیا. بڑے سے بڑا عمل کرتے تھے مشرکین, لیکن اس کی حیثیت تنکوں سے زیادہ نہ تھی. سب کو ہم نے ہباء منثورا کر دیا, تنکوں کے مانند اڑا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایمان باللہ سے خالی. ایک شخص تھا جاہلیت میں, اسلام سے قبل, عبداللہ بن جدعان, بڑا سخی آدمی تھا, بڑا مالدار تھا, بہت زیادہ صلہ رحمی کرتا تھا, رشتہ داروں کا بڑا خیال رکھتا تھا. اسلام میں یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے. اور بہت زیادہ مسکینوں پر لٹاتا تھا, غلاموں کو آزاد کرتا تھا, جانوروں کو خیرات کیا کرتا تھا. اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, ابن جدعان جاہلیت میں بڑی نیکی کیا کرتا تھا, اینفعہ ذالک, کیا وہ سب نیکی اس کو کام آئے گی قیامت کے دن؟ آپ نے کہا لا ینفعہ, نہیں,
ابن جدعان کی کوئی بھی نیکی، کوئی بھی اچھائی اس کو کام نہیں آئے گی۔ انہو لم یقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، کیونکہ اس نے کبھی ایک دن بھی نہیں کہا کہ اللہ میری خطاؤں کو قیامت کے دن معاف کرنا۔ قیامت پر اس کا ایمان نہیں تھا، وہ ایمان بالآخرت پر یقین نہیں رکھتا تھا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین نہیں تھا اس کا، گویا وہ کافر تھا، لہذا اس کے کسی عمل کا اللہ کے نزدیک اس کو بدلہ نہیں ملے گا۔ یوں مشرکین کے اچھے عملوں کا اللہ تعالیٰ دنیا میں کچھ بدلہ دے دے تو دے دے، مال و دولت کی شکل میں، صحت اولاد کی شکل میں، لیکن آخرت میں ثواب کے لحاظ سے اس کو کچھ نہ ملے گا مشرک کو۔ تو پہلی چیز یہ ہے ایمان کے لیے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ عمل اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اللہ کے نزدیک مقبول ہو تو اس کا سبب یہ ہے کہ آپ متقی بن جائیں، اور متقی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ سچے پکے مومن ہوں، اور عمل جو بھی کریں وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کریں۔ دوسری بات یہ ہے، متقی ہونے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کریں، سنت سے چمٹ جائیں، سنت کی روشنی میں عمل کریں، کیونکہ اگر سنت سے ہٹ کے آپ عمل کرتے ہیں تو ابھی آپ نے حدیث سنی ام عائشہ رضی اللہ عنہ کی کہ جو کوئی بڑے سے بڑا عمل کیوں نہ کرے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کے کرتا ہے، بغیر دلیل کے کرتا ہے، تو وہ عمل اس کا مردود ہے، وہ متقی کیسے ہوگا؟ تو مشرک اور بدعتی کہیں متقی ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ تو ایک دوسرا سبب یہ ہے کہ جو بھی ہم عمل کریں سنت کے مطابق کریں۔ تیسرا سبب کیا ہے ہمارا، کیسے سمجھیں؟ کیا سبب ہے متقی کا؟ متقی کی پہچان کیا ہے؟ تو اللہ کا حق ادا کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ آدمی اللہ کے بندوں کا حق ادا کرے، تو ایسے بندوں کی نیکی بھی قبول ہوتی ہے۔ اب مان لیجئے کہ کسی کے ماں باپ ہیں، کرتا تو خوب نیکی ہے اور سنت کی خوب پیروی کرتا ہے، لیکن ماں باپ کو ستاتا ہے، گالی دیتا ہے، مارتا ہے، اپنی اولاد کو ضائع کرتا ہے، لوگوں کا حق مارتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ متقی ہوگا؟ اللہ کے حق کے ساتھ ساتھ بندوں کا بھی حق ادا کرے۔ دیکھیے ایک آیت بڑی خوبصورت سی ہے سورہ احقاف کے اندر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا۔ حضرت لمبی آیت ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کے ساتھ پیش آؤ، حسن سلوک کرو، اور خاص کے ماں کے ساتھ جس ماں نے تم کو پیٹ میں اٹھایا، تکلیف پر تکلیف سہ کر کے پیٹ میں اٹھاتے رہی حمل کے دوران، اور بچہ جس وقت جننے کا وقت آیا، ولادت کا وقت آیا، اس وقت کی تکلیف کا تو حال ہی نہ پوچھو کہ کیا تکلیف اس نے برداشت کی۔ اور اس کے بعد رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے کہ وہ بندہ جب 40 سال کا ہو جائے یا 40 کے قریب کا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے نعمتوں کی شکر گزاری کی توفیق مانگے، اور اس کے بعد اپنی اولاد کی، اپنی ذریت کی صلاح و فلاح کی دعا کرے کہ اللہ ہماری اولاد کو بھی نیک بنا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرے، نیکی کا کام کرے، اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرے، اپنی اولاد کو نیک اور درست بنانے کے لیے کوشش کرے، اس کی تربیت کرے۔ اس کے بعد رب العالمین فرماتا ہے اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز سیئات، یہی وہ لوگ ہیں جن کی نیکیوں کو ہم قبول کرتے ہیں اور گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا متقی کا ایک بڑی علامت اور اعمال کی قبولیت کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنی اولاد کی تربیت کرے، اور درجہ بدرجہ جس کا حق ہے اس کا حق ادا کرے، کسی کی حق تلفی نہ کرے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا سرخرو ہو، اللہ کے پاس سرخرو ہو، متقی بندہ بنے، اور اللہ اس کی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ چوتھی چیز نیکیوں کے قبولیت کے اسباب میں سے یہ ہے کہ آدمی جتنی بڑی بھی نیکی کرے ہمیشہ ڈرتا رہے، نیکی کرے اور ڈرتا رہے کہ معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں کہیں یہ نیکی رد تو نہیں کر دی جائے گی۔ کیا مطلب؟ نیکی کرنے کے بعد عجب اور کبر میں کبھی مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے کوئی بڑا کام کیا۔ اللہ کے بندے وہ ہیں جو نیکی کر کے ڈرتے ہیں کہ لا قدر اللہ نہ کرے کہیں ہمارا عمل رد نہ کر دیا جائے، ردی کی ٹوکری میں نہ ڈال دیا جائے۔ اللہ نے اپنے اولیاء متقین کی صفت بتائی ہے، ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الی ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون۔
اللہ اکبر۔ وہ لوگ جو اپنے رب کی خشیت اور خوف سے ہیبت زدہ رہتے ہیں، اللہ کا خوف اور خشیت آپ کے دل میں رہے، اور وہ لوگ جو رب تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور وہ لوگ جو نیکیاں کرتے ہیں، والذین یؤتون ما آتوا، جیسا کہ اس کی تفسیر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، اما عائشہ نے پوچھا کہ رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں والذین یؤتون ما آتوا، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شرابی کبابی زناکار ہیں؟ کہا نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، وقلوبہم وجلۃ، اور ان کا دل ڈرتا ہے کہ اللہ ہماری بندگی کو قبول کر لے، دل ڈرتا ہے اللہ رد نہ کر دے۔ تب اللہ نے فرمایا اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی وہ لوگ ہیں جو نیکیوں کی طرف دوڑتے ہیں، وہم لہا سابقون، اور نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی نیکی قبول ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے پانچویں بات یہ کہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھو، ڈرو بھی اور اللہ سے حسن ظن بھی رکھو کہ اللہ قبول کر لے، اللہ قبول کر لے، بڑی بات ہے، کیونکہ اللہ بندے کے حسن ظن کے پاس ہے۔ آپ جیسا گمان اللہ سے رکھیے گا اللہ ویسے ہی معاملہ کرے گا آپ کے ساتھ، کہ اللہ ٹوٹی پھوٹی بندگی ہے اس کو قبول کر لے۔ اللہ غفور و شکور ہے، ذو الفضل العظیم ہے، وہ تھوڑے پر بہت دیتا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ جب بندہ ایک بالشت اللہ کی طرف بڑھتا ہے، یعنی نیکی کی طرف بڑھتا ہے، تو اللہ اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے، اور جب بندہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دونوں ہاتھ پھیلا کر کے آپ نے فرمایا کہ اتنا بڑھتا ہے۔ اگر بندہ اللہ کے پاس چل کے آتا ہے تو اللہ دوڑ کے پاس اس کے پاس آتا ہے۔ یہ ہے اللہ کا فضل اور احسان۔ تو اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھیے۔ اور آخری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا خوب کیجیے کہ اللہ ہمارے عمل کو قبول کر لے، اللہ ہمارے عمل کو قبول کر لے، اس کی دعا خوب کیجیے، عمل کیجیے اور عمل کی قبولیت کی دعا کیجیے۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی تاریخ کو دیکھیے، کس طریقہ سے اللہ سے دعا کرتے تھے عمل کی قبولیت کے لیے، کہ اللہ ہمارے عمل کو قبول فرما لے، ہماری نمازوں کو قبول کر لے، ہمارے روزے اور صدقات کو قبول کر لے، ہمارے حج عمرے اور زیارت کو قبول کر لے، اس کی دعا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، دونوں باپ بیٹے مل کے کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ کتنا مبارک عمل ہے، دونوں باپ بیٹے کعبہ کی دیواروں کو کھڑی کر رہے ہیں، کعبہ تیار کر رہے ہیں، لیکن زبان کے اوپر جو عاجزی اور گریہ زاری کے ساتھ جو کلمات مچل رہے ہیں، جو زبان سے کلمہ نکل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اے رب ہم دونوں باپ بیٹی کی اس خدمت کو قبول کر لے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اے اللہ ہماری اس عمل کو قبول کر لے۔ سید الاولین والآخرین محمد صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا دمبا پٹکے ہوئے اور ہاتھ میں چھری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کہہ رہے ہیں بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد، اللہ ہی کے نام سے ذبح کر رہا ہوں، اے اللہ اس قربانی کو محمد کی طرف سے اور محمد کے بال بچوں کی طرف سے قبول فرما۔ یہ قبولیت کی دعا کون کر رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم آپ کو کتنی دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ جو کچھ ہم نے نیکی کی ہے یا کر رہے ہیں، اللہ اس کو شرف قبولیت دے دیجیے، اس کو قبول کر لیجیے۔ یہ سب اسباب ہیں قبولیت اعمال کے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو مقبولین بندوں میں بنائے اور ہم سب کی بندگیوں کو اللہ قبول فرمائے۔ ایک آخری بات جو کہہ کر کے خطبہ ختم کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ کچھ بندوں کو یا مومن بندوں کو اس بات کی بھی بڑی لالچ ہے اور پریشانی لگی رہتی ہے اور جستجو لگی رہتی ہے کہ مولانا کچھ علامت ہے، کچھ بشارت ہے جس سے ہم سمجھیں کہ ہماری نیکی قبول ہو گئی۔ یہ تو اسباب ہے قبولیت اعمال کے جو آپ نے بیان کیے، کچھ ایسی علامت بتائیے جس سے ہم سمجھیں کہ ہاں ہمارا حج قبول ہو گیا، ہماری نماز قبول ہو گئی، ہمارا روزہ قبول ہو گیا۔ بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ کتاب و سنت کے اندر اس سوال کا بھی جواب موجود ہے۔ اگر آپ نے کوئی نیکی کی اور نیکی کے بعد نیکی کی اور نیکی کے بعد نیکی کی، نیکی کا جذبہ بڑھتا چلا گیا اور گناہوں سے نفرت دل میں پیدا ہوتی چلی گئی، تو یہ بشارت ہے آپ کے لیے، خوشخبری ہے کہ آپ کی نیکی قبول ہو رہی ہے۔ لیکن رمضان میں روزہ رکھا، نماز پڑھا، رمضان کے بعد نماز غائب، سب گول ہو گیا۔ دلیل اس بات کی ہے کہ عمل مردود ہو گیا، آپ کا قبول نہیں ہوا، کیونکہ اگر وہ قبول ہوتا تو رمضان کے بعد بھی آپ کی زندگی میں انقلاب آتا ہے۔ ذی الحجہ کے 10 دن جو فضیلت کے تھے اور 13 دن 3 دن اور جو قربانی کے تھے آپ کے 10 سے لے کر 13 تک،
جس میں آپ نے جانوروں کی قربانی کی، اللہ کا بہت نام لیا، اب دل میں اللہ کا ذکر کا خیال بھی پیدا نہیں ہوتا، نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا۔ نیکی اپنے پیچھے نیکی کو لاتی ہے اور گناہ اپنے پیچھے گناہ کو لاتا ہے۔ اگر گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں تو یہ بد نصیبی ہے، اور نیکی ایک کی، پھر دوسری نیکی کی چاہت ہوئی، پھر تیسری نیکی کی چاہت ہوئی، نیکی کا جذبہ بڑھتا چلا گیا، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ نے آپ کی نیکی کو قبول کر لیا، اسی کا یہ اثر ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، جو ایک نیکی کرے گا ہم اس کی نیکی میں اضافہ کر دیں گے۔ تم ایک نیکی کرو گے، اگر ہم نے قبول کر لی تو دیکھو گے دوسری نیکی بھی کروائیں گے تم سے، تیسری بھی کرنا آسان ہوگا، چوتھی بھی کرنا آسان ہو جائے گا، نیکی کرنے میں مزہ آئے گا، اطاعت کے اندر لذت ملے گی، گناہ چھوڑنے میں تم کو کوئی تردد نہیں ہوگا، بھائی گناہ کا کام ہے، حرام ہے، بالکل چھوڑ دیں گے، کوئی تردد نہیں، اور بھائی نیکی کا کام ہے، لپک کے پکو گے۔ تو نیکی اگر اپنے پیچھے نیکی لائے تو یہ دلیل ہے، علامت ہے، بشارت ہے کہ آپ کی نیکی قبول ہو گئی۔ حاجی نے اگر حج کیا، حج کرنے سے پہلے اس کی زندگی خراب تھی، گیا سچے دل سے اس نے توبہ کیا، ارکان ادا کیا، اللہ نے اگر حج قبول کیا تو اس کی زندگی میں سدھار آئے گی، اس کی زندگی میں سدھار آئے گا۔ پہلے خراب تھا، اب اچھا انسان بن گیا، پہلے اچھا تھا، بھلا آدمی تھا ماشاءاللہ، اب حج کرنے کے بعد اور مزید بھلا ہوگا وہ، اور اس کی نیکی میں اضافہ ہوگا، سمجھ لیجئے کہ اس آدمی کا حج قبول ہو گیا، دیکھ رہے ہیں کہ اس کی زندگی میں تبدیلی بہت آ گئی۔ یہ دلیل ہے، علماء نے فرمایا۔ دیکھیے قرآن کی آیت ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ حضرت حسن بصری کہتے تھے کہ نیکی کی قبولیت کی پہچان یہ ہے کہ نیکی کے بعد انسان نیکی کرے، لیکن اگر نیکی کے بعد وہی پہلی جیسی حالت رہی، حج کرنے سے پہلے جیسے پاجی تھے، حاجی ہونے کے بعد بھی ویسی پاجی رہے، تو سمجھو کہ تمہارا حج قبول نہیں ہوا، لاکھ تم کو دنیا حاجی کہے، لیکن پہلے سی حالت سے اچھی حالت ہو جانی چاہیے تمہاری، نمازوں کی پابندی ہونی چاہیے، خیر خیرات سے محبت ہونی چاہیے، نیکی کی طرف لپکنے کا جذبہ ہونا چاہیے، دوسروں کی خیر خواہی دل میں ہونی چاہیے، وغیرہ ذالک۔ ایک چیز تو یہ ہوئی۔ دوسری چیز علامت یہ ہے کہ انسان جب نیکی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین جب اس کی نیکی کو قبول کرتا ہے تو بندے کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ کچھ لوگوں سے نام کرنے کے لیے، تعریف کروانے کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں، روپے پیسے خرچ کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، بڑے خاندان کے ہیں، بڑے بابو ہیں تو لوگ پیار کرتا ہے نا، غریب آدمی ہے بیچارہ، کچھ کسی کو نہیں کھلاتا پلاتا ہے، لیکن اللہ کا اتنا چہیتا بندہ ہے، اتنا مخلص بندہ ہے کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے، اور جس بندے سے اللہ محبت کرتا ہے اس کی محبت بندوں کے دلوں میں، نیک بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، حالانکہ اس نے کچھ پیسہ نہیں خرچ کیا ہے۔ ارے محبت کہیں پیسہ خرچ کرنے سے حاصل کی جاتی ہے؟ آج کھلاویں گے تو میری تعریف کیجیے گا، کل نہ کھلاویں گے دو گالی دے دیجیے گا۔ کسی سے کوئی سچی محبت تبھی کر سکتا ہے جب اللہ اس سے محبت کرتا ہو، اس لیے کبھی کسی کی محبت کی خواہش مت کیجیے، کبھی کسی کی عزت کے بھوکے مت بنیے، عزت اللہ کے پاس ہے، اللہ سے مانگیے، جب اللہ آپ کو عزت دینے پر آئے گا اور آپ کو قبول کر لے گا تو آپ کی محبت لوگوں کی دلوں میں ڈالے گا۔ حدیث قدسی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے کسی بندے سے تو جبریل امین کو کہتا ہے کہ اے جبریل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کرو، اور فرشتے آسمان والوں کو پکار کے کہتے ہیں کہ اے آسمان کے فرشتوں، اللہ اور میں یعنی جبریل فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پورا آسمان کے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، تمام فرشتے محبت کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس بندے کی محبت دنیا میں اللہ اتار دیتا ہے۔ اور اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مریم میں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے گا۔ دو بڑی بات ہو گئی۔ اور ایک علامت اور بتاتے ہیں کہ جب کبھی بھی کہیں بھی کسی موڑ پر اپنے کسی عمل کا اللہ کو واسطہ دو کہ اے اللہ میں نے اپنے ماں باپ کی بڑی خدمت کی ہے، اے اللہ میں نے تیری رضا کے لیے حج کیا ہے، 5 لاکھ روپیہ خرچ کیا ہے، اب تو جانتا ہے کہ حاجی بننے کی کہیں لالچ نہیں تھی، اپنے گناہوں کی توبہ کے لیے، معافی کے لیے گیا تھا، تیری بخشش کے لیے گیا تھا، تو اس سے ثواب کی طلب میں گیا تھا، اگر یہ عمل میرا تیری رضا اور خوشنودی کے لیے ہے تو اللہ یہ میری پیش آمدہ مصیبت کو دور کر دے، اور اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی اور مصیبت آپ سے ٹل گئی، تو یہ اس بات کے لیے دلیل ہے انشاءاللہ کہ وہ عمل آپ کا مقبول ہے۔ یاد کیجئے ان 3 لوگوں کو جو غار میں چھپے تھے بارش سے بچنے کے لیے، اور غار کا منہ بند ہو گیا، اب کیسے نکلیں؟ تو تینوں نے اپنا اپنا عمل اللہ کے سامنے پیش کیا،
تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. ماں باپ کی خدمت کا عمل پیش کیا جی. زناکاری پر قدرت رکھنے کے باوجود زناکاری چھوڑ دینے کا جو عمل تھا اس کو پیش کیا. اور تیسرے نے مزدور کی مزدوری کو بڑھا کر کے بہت بڑی دولت اس کے لیے جمع کر دی. الحمدللہ تینوں عمل اپنا اپنا پیش کرتا گیا اللہ کے سامنے اور کہتا گیا کہ اللہ اگر یہ کام میں نے تیری رضا اور خوشنودی کے لیے کیا ہے اور تو نے ہمارے اس عمل کو قبول کیا ہے تو ہماری تکلیف کو دور کر دے. پتھر سرکتا گیا سرکتا گیا سرکتا گیا اور جب تیسرے نے اپنی نیکی کا ذکر کیا تو اللہ نے پتھر کو لڑکا دیا, راستہ کھل گیا, نکل کے باہر چلے آئے. تو اگر آپ کسی عمل کو اللہ کے سامنے وسیلہ بنا کے پیش کرتے ہیں اور اللہ آپ کی حاجت اور ضرورت کو پوری کر دیتا ہے, یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ عمل اللہ نے آپ کا قبول کر لیا ہے. اور آخری بات یہ کہ کبھی بھی کتنا بڑا بھی عمل کیجیے, اللہ کا جو حق آپ پر ہے ہم پر ہے اس حق کے مقابلے میں ہمارا جتنا بھی عمل ہو بڑا سے بڑا وہ بہت چھوٹا ہے. کبھی کوئی عمل کر کے نماز پڑھ کے روزہ رکھ کے حج کر کے زکوٰۃ دے کر کے خیرات کر کے یہ مت احسان جتائیے کہ آپ نے کوئی بڑا کام کیا ہے, نیکی کیا ہے. یہ اللہ کا احسان ہے آپ پر کہ اس نے آپ کو مسلمان بنایا. اگر اس نے مسلمان نہیں بنایا ہوتا تو آپ بھی پتھر پوجتے ہوتے, آپ بھی سانپ اور بچھو کے پجاری ہوتے, آپ بھی لکڑی اور لوہے کے لنگ کے اوپر آپ بھی پانی اور جل ڈھالتے ہوتے جی, بت کے سامنے سجدہ ریز ہوتے. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے آپ کو مسلمان بنایا. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. لوگ احسان جتاتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے, ارے اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اس کو مسلمان بنا دیا. اللہ کے نبی کہتے تھے واللہ لولا اللہ ما اهتدینا, صحابہ کہتے تھے ولا تصدقنا ولا صلینا, قسم اللہ کی اگر اللہ نے ہدایت نہ دی ہوتی تو نہ ہم نماز پڑھتے نہ ہم صدقہ دیتے. تو جتنا بھی عمل کرو اس عمل کو کم سمجھو. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب مومنوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے عملوں کو اللہ رب العالمین اچھا عمل بنائے جو توحید پر اور اخلاص پر مبنی ہوتا ہے, نبی کی سنت کے مطابق ہوتا ہے. اللہ رب العالمین قبولیت اعمال کے جو چند اسباب آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں ان اسباب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ رب العالمین ہماری زندگی میں علامات اور بشائر بھی ہم کو عطا کرے جس سے ہم یہ سمجھیں کہ الحمدللہ ہماری نیکی مقبول ہو رہی ہے, اس کا اچھا اثر ظاہر ہو رہا ہے. تو اگر کچھ اچھا اثر ظاہر ہو تو اللہ کی تعریف کرو اور مزید نیک عمل کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہ اللہ نے معاف کیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور کتنی زیادہ بڑھ گئی. لوگ کہتے تھے یا رسول اللہ آپ کو اتنا عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے, آپ کا تو اگلا پچھلا سب معاف ہے, آپ کم میں عمل کیجئے. آپ نے کہا نہیں, سب سے بڑا احسان اللہ نے مجھ پر کیا ہے تو سب سے زیادہ ہم ہی کو اس کی بندگی کرنی چاہیے. میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے, اپنے اولیاء متقین میں بنائے, اور اللہ تعالی ہم سے ہر طرح کا شر اور فتنہ دور کرے. انہ تعالی سمیع مجیب. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.